ناظرین، انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ انتہائی دکھی اور بوجھل دل کے ساتھ آپ کو یہ خبر سنا رہا ہوں۔ تحریک لبیک پاکستان کے امیر المجاہدین حضرت مولانا خادم حسین رضوی انتقال فرما گئے ہیں۔ خادم حسین رضوی صاحب کو اسلام آباد سے واپسی پر بخار تھا اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا۔ یہ بات ان کے بیٹے صاحبزادہ بشیر احمد یوسفی نے بتائی ہے۔ خادم حسین رضوی کے ساتھ آنے والے فیملی ممبر اور دوست احباب اور رشتہ داروں نے بیماری کی کوئی ہسٹری فائل نہیں دی۔ اسپتال ذرائع خادم حسین رضوی صاحب کی موت کی تصدیق کے لیے دیگر ٹیسٹوں کے ساتھ ECG بھی کی گئی ہے۔ اسپتال ذرائع علامہ خادم حسین رضوی کا تعلق پنجاب کے ضلع اٹک سے تھا۔ وہ بڑے بہادر، ملنساز، حقیقت پسند اور سچے عاشق رسول تھے۔ کچھ لوگ ون مین آرمی ہوتے ہیں، حضرت علامہ صاحب بھی ایسی ہی شخصیت تھے۔ انہوں نے 2018 سے الیکشن سے صرف چند ماہ پہلے اپنی جماعت رجسٹر کروائی اور اپنے پہلے ہی الیکشن میں ان کی جماعت TLP تحریک لبیک پاکستان اپنا لوہا منوانے میں کامیاب رہی۔ یہ جماعت ملک کی چوتھی سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی جماعت بن کے سامنے آئی۔ یہ ان کی انتھک محنت اور لگن کا نتیجہ تھا۔ علامہ صاحب 22 جون 1966 کو اٹک کے گاؤں نکاتوت میں پیدا ہوئے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے ابتدائی تعلیم دینا اور جیلم کے مدارس سے حاصل کی۔ دینا اور جیلم کے مدارس سے علامہ صاحب نے حفظ اور تجوید کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد علامہ خادم حسین رضوی صاحب لاہور کے مشہور زمانہ مدرسہ نظامیہ رضویہ لاہور آ گئے اور یہاں سے انہوں نے درس نظامی کیا اور آج مورخہ 19 نومبر سن 2020 کو علامہ صاحب خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین، آپ ملاحظہ فرمائیں، علامہ صاحب کا فیض آباد دھرنے سے آخری خطاب، یہ ان کی زندگی کا آخری خطاب تھا اور یہ ہم پر بہت سے راز آشکارا کر گیا اور علامہ صاحب کے اس خطاب نے بہت سے ایسے سوال اٹھا دیے جن کے جواب ملنا بہت ضروری ہے، اور ریاست اور حکومت سے کیے گئے یہ سوال جن کا جواب ملنا بہت ضروری ہے۔ علامہ صاحب بہت دیدہ و بینا آدمی تھے، شاید ان کو اس وقت کا پہلے سے علم ہو گیا تھا۔ ان کا رقت آمیز آواز میں یہ خطاب بہت سے سوال کھڑے کر گیا ہے۔ آئیے ان کا خطاب ملاحظہ فرمائیں جس سے آپ کو تمام صورتحال کا اندازہ ہوگا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک پاکستان کے تمام ذمہ داران، تمام عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ حضرات نے جس انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت آبرو پر پہرا دینے کے لیے 15 نومبر کو لیاقت باغ سے ہوتے ہوئے فیض آباد پہنچے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے پوری رات پہرا دیا تو میرے آقا نے فرمایا اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی، یا اللہ ابو ایوب انصاری نے جیسے پوری رات میرا پہرا دیا، یا اللہ ہمیشہ ان کی تو حفاظت فرما، اور جو تم ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں،
सदा बादशाही मेरे रब की है, वफा मोख्ती अज़मा बकारे दीगरां कर दी। वफा तुमने इस्लाम से सीखी, मुराद यह है कि इस्लामाबाद ये मुसलमानों की जो है वो जगह है और इसके लिए लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी। वफा मोख्ती अज़मा बकारे दीगरां कर दी और रुबूदी अज गौहर माँ नसारे दीगरां कर दी। हीरे जवाहरात तुम यहाँ से लूटते हो और वो नछावर गैरों पर करते हो। सदा बादशाही मेरे रब की है, इस हद तक आगे न जाओ कि फिर तुम्हें भागने के लिए अल्लाह के गज़ब से जगह भी न मिले। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे और ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। आपको जो भी हुजूर ने फरमाया मोमिन बुज़दिल तो हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रिपोर्टें देते हैं एजेंसियों वाले, एक दिन अदालत लगनी है जहां एक बिल्ली को बांधने वाली औरत जहन्नम में चली गई। हुजूर ने फरमाया मैंने देखा उसका चेहरा नोच रही थी। तो तुम इन हुजूर के गुलामों पर जैसे शैलिंग करते हो और जिस बेदर्दी के साथ तुम इनको गिरफ्तार करते हो, फिर लब्बैक के नारे के ऊपर तुम मारते हो इनको, तो जिस दिन आप अदालत बैसी तिल तिल लिखिया भरना। और अदालत अब यहाँ भी लगने वाली है, सदा ये नहीं रहना, सदा नहीं रहना। ये तुम्हें तुम्हारी एजेंसी ने खबर दी कि हम जी फ्रांसीसी एम्बेसी के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, हमारे तो तसव्वुर में भी ये बात नहीं थी। क्यों झूठ बोलते हो? फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, क्यों झूठ बोलते हो? ये चमकते हुए चेहरे, ये सारे, ये सादात हाफिज कारी, आप इनसे अगर पूछ लें जी आपका क्या मतलब है, क्यों जा रहे हैं, हम आपको बता देते क्यों जा रहे हैं। मैंने इधर भी वही तकरीर की, कराची में भी वही की। चढ़ती है जब फकर की शाम पे तेगे खुदी, तो फिर एक सिपाही की ज़र्ब करती है कारे सिपाही। जिनके तुम कहने पर मस्जिदों में जूतों समेत दाखिल होते हो और जिनके कहने पर तुम हुफाज और कुर्रा और उलमा और सादात को और उलमा ने रसूल पर जुल्म व सितम डालते हो, तो आपको पता है हुजूर ने क्या फरमाया, मन आज़ा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी। हुजूर ने फरमाया जिसने किसी मुसलमान को दुख दिया उसने तो मुझे दुख दिया। और फिर रसूलुल्लाह के नारे पर तुम लोगों को मारते हो। ये मैं बिल्कुल खुली बात कर रहा हूँ आपसे, जो यहाँ मुखबिर बैठे हैं ना, झूठ झूठ ही है। असिद को युनजी वल कज़िब योलिक, 72 साल तुमने झूठ बोला ना, तो आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तुमने तबाह कर दिया। ना कोई करेंसी की वक़्त रही, ना हमारे पासपोर्ट की वक़्त रही, ना हमारी अशिया की वक़्त रही। कहते कि पाकिस्तानी बनी हुई है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इनको लाइन में लगा दो। गिराओ, जलाओ, बंदे मारना और दुकानें लूटना, हमारे करोड़ों में हिस्से में भी किसी कारकुन के दिल में भी नहीं आई ये बात। कल जो जुल्म तुमने किया, ये भूखे प्यासे बैठे रहे और रात 4 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक, एक दिन तो अदालत लगनी है ना। कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ये बात फिर तो है ना, ये कोई मसला है ना, नहीं, ये तो होना था। अल्लाह ताला फिर ऐसे ही अताया अला मतनिल बलाया, हाँ, जो अल्लाह के इनामात होते हैं ना, वो तकलीफ़ों की पुश्त पर सवार होके आते हैं। हाँ, ना कोई हमारा कारकुन इस किस्म की जनाब वो बातों में मुलव्वस है तो आप हमें बताएं। मैं भी मौजूद हूँ, शाहजी मौजूद हैं, ए मौजूद हैं, नित्य शाहजी मौजूद हैं, हमारे सरपरस्त आलम मौजूद हैं, हमारे शाहजी आगे आगे बैठे हैं, सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब मौजूद हैं। आपको क्या मसाइल है हमसे? वो जो दर्द है ना, वो असल बताएं आपको। हाँ जी, वो बताएं। वो दर्द तो है जो, वो तो क़यामत तक रहने हैं। और ये ना हो कि क़यामत वाले दिन वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून में तुम भी खड़े हो जाओ।
اور اس دن پھر یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن پھر اپنے ہاتھ کاٹو کہ ہائے ہم نے لبیک والوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیے تھے۔ لیکن آج لے ان کی پناہ، کوئی ہمارے مقاصد ایسے نہیں ہیں۔ آپ کو ایجنسیاں غلط رپورٹ دیتی ہیں اور انشاءاللہ یہ قیامت والے دن انگلیاں بھی بول پڑیں گی۔ جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو نا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے، یہ دہشت گردی کرنا چاہتے تھے، ہمارے یہ مقاصد میں ہی بات نہیں ہے۔ ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ بس سفیر نکال دو، بات ختم۔ ہم نے کیوں اس کو آگ لگانی ہے؟ ہم تو یہ جو ادھر کھڑے ہیں نا، وہ درخت کا پتہ کاٹنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ اب تم ہم سے کون سا وہ سند لینا چاہتے ہو؟ وہ ذرا سند اختیار کر کے مجھے بھی لاہور بھیج دینا کہ پاکستان کی اس طرح بندہ محب وطن ہوتا ہے، یہ سند ہے اس کی۔ ہاں، ہمارے شاہ صاحب کو بھی بھیج دینا اور ہم پھر آپ کو اس پر سائن کر کے بھیج دیں گے کہ جی محب وطن وہ ہوتا ہے۔ میں آگے حذف کر رہا ہوں سارے، ہاں محب وطن کون ہوتے ہیں میں حذف کر رہا ہوں ساری باتیں۔ ہاں جی، یہ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے۔ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور حضور کی عزت کے لیے ہم باہر نکلے ہیں۔ تم نے ڈاکہ مارا ووٹوں پر، ہم نے کوئی احتجاج کیا کہ کچھ بھی نہیں کیا۔ آئندہ بھی ڈاکہ مارو گے تو کیا کرو گے؟ سدا تم نے رہنا ہے، حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے۔ یہ شاہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے نا، اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا، اے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا، وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز۔ وہ حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا۔ ہاں اللہ، جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز۔ حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا، وہ حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا، حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، یہ سارے یہ تو آپ، کل میں نے جب آپ کا منظر دیکھا نا تو میں نے کہا صدیاں گزر گئیں۔ آپ نے جو وہاں کل منظر بنایا نا، یہ بنانے سے نہیں بنا، بات کہیں اور سے آ گئی۔ تاجدار ختم نبوت، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے۔ اللہ نہ کرے کہ وقت آیا تو یہ سب سے پہلے یہی ہوں گے لوگ۔ اور میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، ان حضور کے غلاموں سے نہ الجھو، ان حضور کے غلاموں سے نہ۔ باقی رہ گیا ہندوؤں کا مسئلہ، تو ہمیں قطب مینار بھی قطب الدین ایبک چھوڑ کر گیا دہلی میں۔ دہلی دی جامع مسجد بھی ساڑی ہے، آگرہ دا تاج محل بھی ساڑا ہے۔ بابری مسجد کا ساتھ جو تم نے کیا اس کا بدلہ تو ہم نے لینا ہے۔ ہاں آپ کو بھی ہماری سمجھ نہیں آئی، اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے، آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اقبال کی گل کر گیا، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا۔ اور جو آپ کر رہے ہیں، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت۔ رسول اللہ کی عزت پر بات بن گئی، اور پھر قبر کے اندر رسول اللہ نے پوچھ لیا، ہاں جی
وہ آئے تھے تو آپ بجائے اس کے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے آپ ان کو مارتے رہے، آپ ان کے خلاف پرچے کاٹتے رہے. اس طرح نہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہے. ہم سے بڑا کوئی محب وطن کوئی نہیں، اور ہم سے بڑا کوئی رسول اللہ کے دین کی بات کرنے والے بڑے بڑے ہیں. میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں، یہ نہیں میں کہتا، بڑے بڑی دنیا موجود ہے. میں تو اب بھی نیچے بیٹھنا تھا، ان حضرات نے کہا نہیں اوپر بیٹھے. ان حضرات نے کل جو قیادت کی ہے آپ حضرات کی، اور آپ نے جو قربانیاں دی ہیں، صدیوں کے بعد لوگ کہیں گے نہیں یہ ایسے ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، ایسے ہو سکتا ہے. میڈیا والے ہمارے اپنے بچے ہیں، ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ قیامت والے دن حصل ما فی الصدور بھی ہوگا. میں اس وقت سینے میں کیا سوچ رہا ہوں، آپ کیا ہیں، یہ بھی راز نکال کر رکھ دیے جائیں گے. تو اگر یہ تمہارے یہ باتیں حضور کے کام نہ آئیں، تمہارا یہ کیمرہ، یا تو ہم غلط کام کر رہے ہو نا، تو پھر آپ بالکل ہمارے خلاف بات کریں. جب صرف بات رسول اللہ کی عزت کی ہے، آپ آگے لگے نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ آگے لگیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی بھی آگے لگے. ہماری ویل چیئر پیچھے رہ گئی، ہمارے یہ قائدین پیچھے رہ گئے، تو بات کرنا. اس طرح نہ کریں ہمارے ساتھ. ادھر جو بیٹھے ہیں نا، وہ درد دل رکھنے والے کوئی پاکستان کے بارے میں، وہ ہماری بات اگر ان کے کان صحیح ہیں تو وہاں تک پہنچائیں. لوگوں کے گھروں میں سیڑھیاں لگا کے داخل ہونا، پتہ ہے نا رسول اللہ کنگھی فرما رہے تھے تو ایک بندہ آیا تو اس نے دستک دی، تو پھر وہ جو دروازے کے سوراخ ہیں انہوں نے پھر وہاں سے دیکھا تو رسول اللہ وہ کنگھی لے کر جلدی سے آئے، اور میں قریب تھا کہ میں اس کی آنکھ نکال دیتا. ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے نا، اور تم نہ کسی عورتیں دیکھتے ہو، نہ بچیاں دیکھتے ہو، نہ بچے دیکھتے ہو، نہ مسجد دیکھتے ہو. اور یہ میڈیا والے قیامت والے دن مسجدیں تو اٹھا کر رکھ دی جائیں گی، لیکن میڈیا کا سامان نہیں رکھا جائے گا، یہ ان پلڑوں میں رکھا جائے گا. اس دن پھر کیا ہوگا؟ آپ کم از کم مسجدوں کے تقدس کا تو خیال کریں کہ بھائی جوتوں سمیت مسجدوں میں داخل ہو جاتے. ایک وہاں دروازہ توڑا گیا تو پورا میڈیا چیخا، اجی یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. تو آپ کو پتہ ہے کتنے مسجدوں کے دروازے انہوں نے توڑے، کتنی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا، کتنے اماموں کو اٹھا لیا گیا، کتنے خطیبوں کو اٹھا لیا گیا، اس جرم میں کہ لبیک کا نعرہ لگانا ہے. یہ تو لگنا ہے. میرے آقا و مولا اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے تھا، ورنہ وہاں اس اونٹنی نے کیسے پھسلنا تھا. اونٹنی پھسلی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ چھلانگ لگا کر رسول اللہ کو جا کے ہاتھ رکھا، جعلن اللہ فداک یا رسول اللہ. حضور آپ کی اونٹنی کیوں پھسلی؟ میں جو قربان ہونے کے لیے صرف اونٹنی پھسلی. تو اتنے بڑے واقعات ہو گئے اور تم ہمیں لالا پاپی دیتے ہو، ایسے ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا. ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں، حضور کی عزت پر پہرا دو. ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ بھی رسول اللہ کی ناموس کے محافظین کی لائن میں آ جائیں. توجہ، آپ اس لائن میں لگ جائیں جس میں نور الدین لگا ہوا ہوگا. آپ اس لائن میں لگ جائیں جہاں صلاح الدین لگا ہوگا. آپ اس لائن میں لگ جائیں جہاں محمود غزنوی لگا ہوگا، شہاب الدین محمد غوری لگا ہوگا. کیوں اس طرح اپنی دنیا آخرت برباد کر رہے ہو پھر؟ اور جو نکلتے ہیں آپ ان پر بھی ظلم کرتے ہو. اس کی اجازت نہیں ہے. نہ اپنی نالائکیاں تاریخ لبیک کے اوپر ڈالتے ہو، اور چوکوں میں کھڑ کے آدھے گھنٹے کے لیے احتجاج کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوتے. کشمیر آزاد ایسی ہونا ہے جیسے مکہ فتح ہوا، جیسے بدر فتح ہوا. ہاں، آدھا گھنٹہ کارپوریشن کے بندے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی ختم ہو گئے. آدھے گھنٹے میں کارپوریشن کے بندے نے تو اپنی تنخواہ لینی ہے، باز آ جاؤ. تم بتاؤ جو درد ہے وہ ہمیں بتاؤ. پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا وہ تو یہی ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی قائد اعظم محمد علی جناح
اور علامہ اقبال قلندر لاہوری، لیاقت علی خان، حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی، سید ابو الحسنات قادری، مولانا مصطفیٰ رضا خان، مولانا حامد رضا خان، اگر ان کے کوئی اور مقاصد تھے تو ہم نہیں سمجھ سکے، آپ ہمیں لا کر دکھائیں۔ اس طرح نہ کریں، پاکستان ہمیشہ جو قومیں بنیادیں چھوڑ دیتی ہیں وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں، بنیاد پر ہی تو ہم کھڑے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ان مقاصد کے ساتھ ہمارے ساتھ باتیں سنا کرے، اور جھوٹا بندہ جھوٹا ہی ہوتا ہے، جھوٹیاں خبراں تے کدی بھی تانوں حق نہیں بندا۔ پتہ ہے کتنی قیامت نو سزا لبنی تانوں۔ ایک آل رسول تسی انہوں نے جناب جا کے انہوں دے منہ تے تسی جتیاں مارنے ہو لوگاں دے، تو لبیک کیوں کہنا؟ بھائی یہ تو کمال ہے، یہ تو گو بھی کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ، ہرنی بھی کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ، صحابہ بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اور تم منہ پر جوتے مارتے ہو۔ آپ کی کس نے تعلیم کی؟ پھر تم علماء کو تانے دیتے ہو کہ دین دے ٹھیکیدارن، اسی دین دے ٹھیکیدار نہیں لیکن چوکیدار ضرور ہیں۔ تسی ٹھیکیدار ہو جی شاہ جی؟ نہیں، تسی بس تسی شاہ جی وہاں چوکیدار ہیں۔ اب یہ لفظ تمہیں کون پڑھاتا ہے کہ تم علماء کو دیکھ کر کہو تم دین دے ٹھیکیدار ہو؟ شرم مارے میں اندر بڑی ہوں، تم سمجھا میں کو ڈری ہیں۔ یہ کیڑی بات؟ یہ کیا بات مال ہے؟ یہ کیا ٹھیکیداری؟ تو کبھی بھی ہم نے دعوے نہیں کیے، یا کبھی کہا ہو تو بتاؤ ہم نے ٹھیکیداری کی دعوت کی ہے، دعوے کیے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں اور رسول اللہ کی عزت کی بات کرتے ہیں۔ اور اگر یہ جو مجمع ہے اور یہ جو عاشقان مصطفیٰ، اس کے مقابلے میں آپ کے پاس دنیا میں کوئی بندے ہیں نا تو وہ میرے سامنے لاؤ۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالي عند ابن أبي علا وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالى القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم العامد رجل الشعر إن فرقت عقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو بفره وأزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر والغضب أقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سهل الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة. عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما
قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفي كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. عن علي رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممقت ولا بالكثير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القطت ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والقطت أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرة مرة وبداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نايته لم أر قبله ولا بعده مثله. عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشتهي أن يصف لي منها أتعلق بي فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله. قال الحسن فكتمت الحسين زمانا ثم حدثته ووجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته ووجدته قد سأل أباه عن مدخلي وعن مخرجه وشكلي فلم يدع منه شيئا. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا آوى إلى منزله جزا دخوله 3 أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار آل الفضل بإذنه وقسمه على قدر